ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے دسمبر کی 31 اور جمادی الثانی کے 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یوٹی لداخ کے مختلف علاقوں میں رائج مختلف زبانوں اور لداخ کے لسانی تفاوت کے پیش نظر بوٹی کو آفیشل لینگویج قرار دیے جانے پر مختلف تنظیموں کے مابین اختلاف رائے پایا جا رہا ہے. اس حوالے سے یوٹی لداخ کی آفیشل لینگویج کے انتخاب کو لے کر چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند کی صدارت میں سوموار کو ہل کونسل سیکریٹریٹ میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں کونسلر سلسکوٹ سجاد حسین، کونسلر داس عبدالصمد، ایڈوکیٹ خادم حسین، آغا سید عین الہدا، پدم شری ایوارڈ یافتہ آخوند اصغر علی بشارت، معروف پرگی ماہر محمد عیسیٰ صابری، ادبی شخصیات اور سکالرز نے شرکت کی. اجلاس میں لداخ کی آفیشل لینگویج کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس دوران پرگی زبان کے ماہر عیسیٰ صابری نے لداخ کی لسانی تاریخ کے حوالے سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی. اجلاس میں موجود ممتاز ادیبوں اور سکالرز جن میں ناصر الدین خفی، رضا امجد بڈگامی، صادق ہرداسے، عیسیٰ صابری اور محمد شفیع ساگر وغیرہ نے پرگی، بلتی، شینا اور برخسکت زبانوں کی لداخ میں تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا. اجلاس میں موجود شرکاء نے جموں و کشمیر اور سکم کی طرز پر لداخ کے مختلف زبانوں کو، جس میں پرگی، بلتی، شینا، برخسکت وغیرہ شامل ہیں، کو آفیشل لینگویج قرار دینے کی تجویز پیش کی. اور اگر اس تجویز پر حکومت کی طرف سے توجہ نہ دی گئی تو یہ تجویز بھی رکھی گئی کہ اکثریتی لسانی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے پرگی اور بلتی کو آفیشل لینگویج اور شینا کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا جائے. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند نے بوٹی زبان کو پورے لداخ میں بطور آفیشل لینگویج قرار دینے کی تجویز پر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بوٹی کو پورے لداخ کی سرکاری زبان کے طور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے. یوٹی لداخ کے 10ویں اور 12ویں جماعت میں بہتر امتحانی نتائج کے حصول کے لیے محکمہ تعلیم یوٹی لداخ کی جانب سے سرمائی کوچنگ 10 جنوری 2025 سے امتحان کے اختتام تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ روز محکمہ تعلیم لداخ کے سیکریٹری کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں یوٹی لداخ کے سبھی ہائر سیکنڈری اور ہائی اسکولوں کے سربراہان کو سخت ہدایت دی گئی کہ سرمائی تعطیلات کے دوران 10ویں اور 12ویں جماعت کے CBSE امتحانات میں شامل ہونے والے طلباء کے بہتر امتحانی نتائج کی حصولیابی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی پڑھائی کو بلا خلل جاری رکھا جائے اور یہ کلاس صبح 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک چلایا جائے. مذکورہ حکم نامے میں سبھی اسکولوں کے سربراہان سے کہا گیا ہے کہ وہ کلاس روم میں گرمی کا بندوبست یقینی بنانے کے لیے سمگرا شکشا ابھیان کے تحت باگزار کیے گئے رقم کو خرچ کر کے طلباء کے لیے گرمی کا خاطر خواہ انتظام کریں. ساتھ ہی اسکولوں کے ہیڈ سے کہا گیا ہے کہ وہ نان ٹیچنگ سٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی ٹیچنگ سٹاف کو غیر ضروری طور پر اسٹیشن پرمیشن مع چھٹی کی منظوری نہ دیں. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل نے گزشتہ روز کانفرنس ہال کونسل سیکریٹریٹ میں چیف انجینئر PHE و ایریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول مقبول حسین اور چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگل محمد ظفر کے سبکدوشی کے موقع پر ایک الوداعی تقریب کا اہتمام کیا. اس تقریب میں CEC کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر آغا سید مشتبہ، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، ایڈیشنل SP نتن یادو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی، ڈائریکٹر FCS اینڈ CA طاہر حسین زبدوی، ڈائریکٹر RDD
سعید سجاد قادری اور جوائنٹ ڈائریکٹر فائنانس افتخار حسین کے علاوہ کونسلر ٹاؤن حاجی عباس اور دیگر ضلع افسران نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سی ڈاکٹر جعفر آخون نے سبکدوش ہونے والے افسران کو ان کے خدمات کی ستائش کی اور انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، آغا سعید مشتبہ اور ذاکر حسین نے بھی مقبول حسین اور محمد ظفر کے لگن اور خدمات کی تعریف کی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے محمد ظفر کی قیادت میں محکمہ باغبانی میں کی گئی پیش رفت پر روشنی ڈالی، خاص طور پر خوبانی اور سیب کو بین الاقوامی منڈیوں میں فروغ دینے میں ان کے محنت اور لگن اور کاوشوں کی سراہنا کی۔ انہوں نے کرگل کی ترقی میں ان کے تعاون کی تعریف کی اور ان کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ محمد ظفر کو عوامی حلقوں میں خاص کر کسانوں میں ان کے خدمات پر ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے اور باغبانی میں ان کے محنت، لگن اور خاص کر ان کے ایمانداری اور دیانتداری کو لے کر مقبول ہے اور یقیناً ان کے سبکدوشی سے کرگل کے کسان طبقہ مایوس ہوں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -11.2، زنسکار میں -15.8 اور دراس میں -18.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور BRO کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرف ٹریفک کی چلنے کی اجازت دی گئی۔ تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی-سکڈ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیا سال 2025 اپنے ساتھ کئی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس میں مالی لین دین سے جڑی تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ 1 جنوری 2025 سے ریزرو بینک آف انڈیا کئی اہم تبدیلیوں کو نافذ کرنے جا رہا ہے۔ BRO کے اس اقدام سے ملک بھر میں لاکھوں بینک اکاؤنٹس متاثر ہوں گے۔ اب ایسے میں یہ جان لیجئے کہ کہیں آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹس تک رسائی کھولنے کا خطرہ ہے۔ RBI کی ان تبدیلیوں کو سمجھنا اور وقت رہتے کارروائی کرنا ضروری ہے۔ RBI کچھ مخصوص قسم کے بینک کھاتوں کو بند کرنے جا رہا ہے۔ مخصوص قسم کے بینک کھاتوں کو بند کرنے کا مرکزی بینک کا فیصلہ اس مقصد سے ہوتا ہے تاکہ بینک لین دین کی حفاظت، شفافیت اور کارکردگی کو بڑھایا جا سکے۔ بینک نظام کو ہموار کرتے ہوئے RBI کا مقصد دھوکہ دہی کی سرگرمیوں، خاص طور پر بینک اکاؤنٹس ہیکنگ اور سیکٹر کے اندر ڈیجیٹائلائزیشن اور جدید کاری کو فروغ دینا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی یہ نئے اقدامات بینکنگ نظام میں خطرات کو کم کرنے، بینک آپریشنز میں خامیوں کو دور کرنے اور صارفین کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال معمول پر نہ آ سکی۔ پارا چنار میں شاہراہ آج 50ویں روز بھی ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند ہے، جبکہ اپر کرم کو سپلائی معطل ہے۔ دوسری جانب ضلع میں قیام و امن کے لیے کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کرنے والے ایک فریق کے مشیران کئی دن سے کوہاٹ میں موجود ہیں۔ راستوں کی بندش کے باعث اشیاء خوردنوش کا فقدان ہے اور شہری پریشان ہے۔ کرم پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا آج 12ویں روز بھی جاری ہے۔ مقامی رجسٹرڈ تنظیم سول سوسائٹی کے مطابق علاج و سہولیات نہ ملنے کے باعث 128 بچوں سمیت 200 جان بحق ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار میں کئی ماہ سے جاری فرقہ وارانہ جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی نقصانات جس درجہ المناک و لائق تشویش ہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں شہید سید عارف حسین الحسینی نے آنکھ کھولی اور انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کو اتحاد بین المسلمین کا درس دیا اور وہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے اور انہوں نے اس علاقے بلکہ پورے پاکستان سے شیعہ اور سنی مسئلے کو ختم کر کے عالمی سامراج کو بتا دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو کوئی بھی شیعہ اور سنی کے مابین تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے
وہ نہ شیعہ ہے اور نہ سنی بلکہ استعمار کے ایجنٹ ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔